میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا۔ اللہ اکبر، حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے۔ دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے، اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا۔ یہ شاہزادی خاتون عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہے، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شیر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دیکھ، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے، یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ناک پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ناک پڑھنا بدعت ہے؟ ارے ناک تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر میں مشہور۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کے محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے، انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ، اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں، حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازاً صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے
نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے، اب 10 حصے میں سے توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا، اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے، اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ دیکھیں توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا، پوری کائنات کا حسن، مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سنگی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاع اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، اوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے۔ اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا، اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد رسول اللہ کا حسن ہے۔ جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے، تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار ہمارا، اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو، حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار کا کیوں دین کے مشتاق، کیوں دین کے مشتاق نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان حضور تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بڑائی بیان کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے، میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اتنے خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے بس کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول
जमाल वाला रसूल, कमाल वाला रसूल अल्लाह ने आपको हमें अता फरमाया। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, अब जरा तवज्जो करना, गुफ्तगू आखिरी मरहले की तरफ मुड़ती है। अब नौजवानों की तवज्जो, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल अल्लाह ने अता किया कि हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो। और इमाम अहले सुन्नत हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न यूसुफ पे तकाबुल करते हुए लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहाँ कटी यहाँ कटाते हैं, वहाँ मिस्र की औरतें थी, यहाँ अरब के मर्द थे। अंदाजा तो फरमाए क्या हुस्न। अगर फिर एक बात याद रखना, हुस्न यूसुफ पर एक मर्तबा उंगलियां कटी, न उससे पहले कटी ना फिर उसके बाद कटी, लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम ये है, अल्लाह अकबर, उससे पहले भी उनका हुस्न सुनकर लोगों ने गर्दनें कटाई, और उस वक्त भी कटाई, और आज तक जितनी गर्दनें लोग कटा रहे हैं ये सब उसी हुस्न की रानाइया है। बद्र में किसके हुस्न पर कटी, ओहद में किसके हुस्न पर कटी, खंदक में किसके हुस्न पर कटी, खैबर में किसके हुस्न पर कटी, करबला में किसके हुस्न पर कटी, कादसिया में किसके हुस्न पर कटी। और अल्लाह अकबर, सुन लो, पूरी कायनात के अंदर ये जो हुस्न जमाल की रानाइया है, अगर हुस्न मुस्तफा ना होता, अगर हुस्न मुस्तफा ना होता तो कोई बुलबुल किसी गुल पर जान न देता, कोई परवाना किसी शमा पे जान न देता। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, यानी या रसूल अल्लाह, बुलबुल भी आप ही का शैदाई है और परवाना भी आप ही का शैदाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतने खूबसूरत है, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। एक मर्तबा इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली लिखते, अब तवज्जो करना, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात के एक हक को और बेबाक खतीब अल्लामा शमसुद्दीन साहब का खिताब आपको जरूर सुनना है, लेकिन आप बात सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा इमाम गजाली लिखते हैं, एक नौजवान लड़का एक लड़की को देखता है, तवज्जो करना बहुत अहम बात है, एक लड़की को देखता है और देखकर उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों? तुम बहुत खूबसूरत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। उस लड़की ने कहा अच्छा, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया, लड़की का जवाब सुनो, बड़ा खूबसूरत जवाब था उसने कहा